الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں خیر و عافیت کے ساتھ رکھیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں سورہ البقرہ۔ ہم آیت نمبر 203 یعنی 203 تک پڑھ چکے ہیں۔ آگے پڑھتے ہیں، شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ فَإِنْ زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، آمین۔ پہلے ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، پھر تھوڑا سا پیچھے سے دہرا لیں گے۔ انسانوں میں کوئی تو ایسا ہے جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت بھلی معلوم ہوتی ہیں اور اپنی نیک نیتی پر وہ بار بار خدا کو گواہ ٹھہراتا ہے، مگر حقیقت میں وہ بدترین دشمن حق ہوتا ہے۔ جب اسے اقتدار حاصل ہو جاتا ہے تو زمین میں اس کی ساری دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ فساد پھیلائے، کھیتوں کو غارت کرے اور نسل انسانی کو تباہ کرے، حالانکہ اللہ جسے وہ گواہ بنا رہا تھا فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر تو اپنے وقار کا خیال اس کو گناہ پر جما دیتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے تو بس جہنم ہی کافی ہے، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ دوسری طرف انسانوں ہی میں کوئی ایسا بھی ہے جو رضائے الہی کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے، اور ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے۔ اے ایمان لانے والو، تم پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، جو صاف صاف ہدایت تمہارے پاس آ چکی ہیں۔ اگر ان کو پا لینے کے بعد بھی تم نے لرزش کھائی تو خوب جان رکھو کہ اللہ سب پر غالب اور حکیم و دانا ہے۔
ان ساری نصیحتوں اور ہدایتوں کے بعد بھی لوگ سیدھے نہ ہوں تو کیا اب وہ اس کے منتظر ہیں کہ اللہ بادلوں کا چتر لگائے، فرشتوں کے پرے ساتھ لیے خود سامنے موجود ہو اور فیصلہ ہی کر ڈالا جائے؟ آخرکار سارے معاملات پیش تو اللہ ہی کے حضور ہونے والے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے جو پڑھا، اللہ رب العالمین نے ہمیں حج کے بارے میں بتایا تھا۔ ہم حج کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ حج کے مہینے سب کو معلوم ہے، ہمیں پتہ ہے ذی الحج میں جو ہے وہ حج ہوتا ہے، 9 تاریخ کو حج ہوتا ہے اور 10 تاریخ کو قربانی اور احرام کی پابندیوں سے جو ہے حاجی صاحبان آزاد ہو جاتے ہیں۔ 9 ذی الحج کو جو ہے عرفات کے میدان میں ٹھہرتے، اس سے پہلے وہ منا میں جاتے ہیں اور پھر 10 ذی الحج کی صبح کو دوبارہ پلٹ کر جو ہے مزدلفہ رات کو ٹھہرتے اور صبح مینا میں چلے جاتے ہیں اور پھر وہاں پر 2 یا 3 دن اور ٹھہرنا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے بتایا کہ حج کے مہینے جو وہ شروع ہو جاتے ہیں ذی القعدہ سے، کہ لوگ سفر کرنا شروع کر دیتے ہیں بیت اللہ کی طرف، اور واپس آتے آتے محرم کا مہینہ بھی آ جاتا ہے۔ تو یہ 3 مہینے حج کے لیے مقرر ہیں کہ اس میں لوگ سفر کرتے ہیں اور ان پر کوئی جو ہے دست درازی نہ کی جائے، ان کے قافلوں کو نہ لوٹا جائے اور ان کو جو ہے راستے میں نہ تنگ کیا جائے، کیونکہ اس زمانے میں لوگ پیدل سفر کرتے تھے یا اپنے جو ہے اونٹوں پر اور جانوروں پر سواری کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب تم احرام کی نیت باندھ لو، مطلب جب احرام حج کی یا عمرے کی نیت کر لو اور احرام باندھ لو، تو تمہیں خبردار رہنا چاہیے کہ اس کے دوران تم سے کوئی بھی غلط کام نہ ہو جن سے اللہ نے منع کیا ہے، اور جو نیک کام بھی تم کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اجازت دی تھی کہ اس زمانے میں، جاہلیت کے زمانے میں، لوگ کیا کرتے تھے کہ سفر حج کے لیے نکلتے تھے تو اپنے ساتھ کھانے پینے کی چیزیں لے جاتے ہوئے وہ معیوب سمجھتے تھے یا گناہ کا کام سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، تم اپنے ساتھ زادرہ لے جا سکتے ہو، یعنی کھانے پینے کی چیز لے جا سکتے ہو، لیکن سب سے بہترین زادرہ کیا ہے؟ پرہیزگاری، گناہوں سے پرہیز کرتے ہوئے، اللہ کی نافرمانی والے کام سے پرہیز کرتے ہوئے تمہیں وہ سفر اختیار کرنا ہے اور وہاں پر جا کے حج اور عمرہ کرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اے ہوش مندو، میری نافرمانی سے پرہیز کرو، اے عقل اور خرد رکھنے والو، سمجھ رکھنے والو، اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور جو جاہلیت کی رسم تھی اس کو بھی توڑ ڈالا کہ جب آپ حج یا عمرے کے لیے جاتے ہیں تو اس زمانے میں یہ لوگ کہتے تھے، جاہلیت کے زمانے میں، کہ حج اور عمرے کے سفر میں آپ جو ہے معاش کا ذریعہ کوئی تلاش نہیں کر سکتے، یعنی آپ جو ہے اس میں کوئی بھی اپنے لیے کمائی کا ذریعہ اختیار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بھی ختم کر دیا کہ آپ حج اور عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، آپ تجارت کر سکتے ہیں، آپ اپنے روزگار کا کوئی ذریعہ تلاش کر سکتے ہیں، یعنی اللہ کا فضل۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب عرفات سے چلو تو مشعر حرام یعنی مزدلفہ میں ٹھہر جاؤ۔ یعنی وہ لوگ کیا کرتے تھے، جو خانہ کعبہ کے متولی بنے ہوئے تھے قریش مکہ، اور وہ لوگ کیا کیا کرتے تھے کہ انہوں نے حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے جو طریقہ حج کا آ رہا تھا اس کو جو ہے بالکل بدل ڈالا۔ یہ عرفات نہیں جاتے تھے اور مزدلفہ جا کر وہیں سے پلٹ آتے تھے اور پھر بعد میں جا کے مینا میں بیٹھ کے مجلسیں سجاتے تھے، اس میں اپنے آباء و اجداد کا ذکر کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، عرفات جانا ضروری ہے، جس طرح سے اور عام لوگ عرفات جاتے ہیں، وہاں پورا دن گزارتے ہیں، تمہیں بھی وہیں جانا ہے، پھر وہاں سے تمہیں مزدلفہ آنا ہے، مزدلفہ میں رات گزارنی ہے، پھر صبح فجر کی نماز ادا کر کے وہاں سے نکلنا ہے اور پھر شیطان کو کنکریاں مارتے ہوئے دوبارہ مینا میں جو ہے قیام کرنا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے بتایا تھا کہ اب تم جب مینا میں وہاں بیٹھو تو اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرنے کی بجائے اپنے رب کا ذکر کرو، اور اپنے اس سے بلکہ جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے اس سے بھی بڑھ کر تم اللہ کا ذکر کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ کچھ تو تم میں سے ایسے لوگ بھی ہیں، اللہ کے بندوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو صرف دنیا کے طلبگار ہیں، وہ صرف اللہ سے دنیا ہی طلب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور کچھ تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ یہ ایک جامع دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ دعا مانگنے والے جو لوگ ہیں، ایسے عمل کرنے والے جو کہ دنیا اور آخرت دونوں میں اپنا اجر چاہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ دونوں جگہ ہی اپنا حصہ پائیں گے، یعنی اجر پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو حساب چکاتے کوئی دیر نہیں لگتی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ گنتی کے چند روز ہیں جو تمہیں اللہ کی یاد میں بسر کرنے ہیں، گنتی کے چند روز،
یعنی پہلے جاتے ہیں منی، 8 تاریخ کو منی چلے جاتے ہیں، وہاں قیام کرتے ہیں، 9 تاریخ کو عرفات میں، 10 تاریخ کو پھر دوبارہ منی میں، اور منی سے 12 ذی الحج کو واپس آ سکتے ہیں یا 13 ذی الحج کو بھی واپس آ سکتے ہیں، اس میں کوئی قید نہیں رکھی اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو جتنے بھی دن ٹھہرے، بس شرط یہ ہے کہ وہ تقویٰ کے ساتھ گزارے اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے گزارے، اللہ کی یاد میں گزارے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کی نافرمانی سے بچو، خوب جان رکھو کہ ایک روز اس کے حضور تمہیں پیش ہونا ہے، تمہاری پیشی ہونے والی ہے۔ یہاں تک ہم نے پڑھا تھا۔ آج جو ہم نے پڑھا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انسانوں میں کوئی ایسا ہے جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت بھلی معلوم ہوتی ہیں، یعنی وہ بڑھ چڑھ کر باتیں کرتا ہے، اپنی تعریف کرتا ہے، لوگوں کے سامنے نیک بنا ہوا ہے، صرف کس لیے؟ اپنی باتوں کی وجہ سے، اپنی چرب زبانی کی وجہ سے، اور لوگ اس کی ظاہری باتوں سے جو ہے یا اس کے ظاہری جو افعال ہوتے ہیں اس سے مرعوب ہو جاتے ہیں، اور اسے جو ہے وہ جو ہے اچھا انسان سمجھنے لگتے ہیں، اسے نیک سمجھنے لگتے ہیں، اور وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی نیک نیتی پر بار بار خدا کو گواہ ٹھہراتا ہے، یعنی وہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر اپنی نیک نیتی کی جو لوگوں کو یقین دلاتا ہے۔ ہر بات میں وہ جو ہے وہ اپنے رب کو گواہ ٹھہرانے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ کی قسم کھانا، یعنی اللہ کی قسم کھانا، جیسے کہ عام معاملات میں جب ہم لوگ آپس میں کوئی بات کرتے ہیں تو کسی کو اگر ہماری سچائی پہ یقین نہیں آتا، ہماری بات پر یقین نہیں آتا، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ بہت سارے لوگ ایسے کرتے ہیں، اللہ کی قسم کھاتے، اللہ کی قسم میں بالکل سچی ہوں، اللہ کی قسم میں نے تو بالکل سچ کہا ہے، آپ کیوں یقین نہیں کر رہے؟ تو اس طرح سے وہ شخص بھی جو کہ بہت زیادہ قسمیں کھانے والا ہو اور اپنے آپ کو پروف کرنے کے لیے اپنی باتوں کو جو ہے اس کے ثبوت کے طور پر کہ میں بالکل سچا ہوں، زیادہ قسمیں کھاتا ہے، وہی زیادہ جھوٹا ہوتا ہے، کیونکہ سچے انسان کو قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ سچے انسان کی سچائی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ خود ہی کھول کر رکھ دیتے ہیں، نہ تو اللہ تعالیٰ کسی کے جھوٹ پر زیادہ عرصے تک پردہ ڈالتے ہیں، اور نہ ہی کسی کی سچائی کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چھپاتے ہیں۔ سچائی آخر کھل کر سامنے آ جاتی ہے اور وہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جاتی ہے، اور جو جھوٹا ہوتا ہے، بد عمل انسان ہوتا ہے، اس کا جھوٹ اور اس کی بد عملی بھی ظاہر ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ زیادہ دیر تک اس پر پردہ نہیں ڈالتے ہیں، کیونکہ وہ شخص جو کہ اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھا کھا کر، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قسمیں کھا کھا کر لوگوں کو اپنے نیک ہونے کا جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ یقین دلاتا ہے کہ میں بالکل نیک ہوں، میں بالکل سچا ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ مطلب کہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ وہ بدترین دشمن حق ہوتا ہے، کیونکہ جو کہہ رہا ہوتا ہے اس پر عمل نہیں کر رہا ہوتا ہے، جو دوسرے لوگوں کو کرنے کے لیے کہتا ہے وہ خود نہیں کر رہا ہوتا ہے، خود اس پر عمل نہیں کر رہا ہوتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ بس لوگ میری باتوں سے اور میرے ظاہری جو اعمال ہے اس سے سمجھے کہ میں بالکل نیک ہوں، بالکل صحیح ہوں، میں غلط نہیں ہوں۔ لیکن اللہ کہتے ہیں یہی شخص جب اس کو اقتدار حاصل ہو جائے، یعنی اس کو جب کوئی طاقت حاصل ہو جائے، کوئی عہدہ حاصل ہو جائے، یا اس کو بادشاہت یا سرداری حاصل ہو جائے، تو کیا کرتا ہے؟ اس کی پوری جو جد و جہد ہوتی ہے، اس کی باغ دوڑ، اس کی کوشش ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے کہ وہ زمین میں فساد پھیلائے۔ کیسا فساد پھیلائے کہ اگر اس کو اللہ تعالیٰ کسی ملک پر فتح دے دے، تو کسی ملک پر جو ہے وہ قابض ہو جائے، یا لوگوں پر بھی قابض ہو جائے، لوگ اس کے انڈر میں ہو اور وہ ان کا مالک یا سردار بن جائے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ زمین پر فساد پھیلاتا ہے، یعنی لوگوں پر ظلم کرتا ہے۔ اور ظلم کس طرح کرتا ہے؟ جو اس کے ماتحت ہوتے ہیں ان کے اوپر بہت ظلم کرتا ہے، ان کے ساتھ جو زیادتی والا رویہ رکھتا ہے، اور پھر کھیتوں کو غارت کرتا ہے، نسل انسانی کو تباہ کرتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، ایسے لوگ دنیا میں ہو کر گزرے ہیں جنہوں نے نسل انسانیوں کو تباہ کیا ہے، جنہوں نے کھیتوں کو غارت کیا، یعنی یہ وہ لوگ تھے جو کہ کسی زمانے میں بڑے ظالم اور جابر حکمران تھے۔ جب یہ کسی ملک کو فتح کرتے تھے، کسی ملک پر غلبہ حاصل کرتے تھے، تو وہاں کے کھیتوں کو تباہ کر دیا کرتے تھے، وہاں کی جو عمارتیں، وہاں کی جو لوگوں کی جو تھے عبادت گاہیں تھیں، ان کو مسمار کر دیا کرتے تھے، یعنی ان کو توڑ دیا کرتے تھے، تباہ کر دیتے تھے، اور انسانوں کا قتل کرتے تھے۔ ایسے جابر اور ظالم حکمرانوں سے تاریخ بھری پڑی ہے، تاریخ میں موجود ہیں ایسے لوگ جنہوں نے یہ حرکتیں کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اپنے آپ کو بالکل صحیح سمجھتے ہیں، یہ لوگ اپنے آپ کو بالکل صحیح سمجھتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، کچھ غلط نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ جسے وہ گواہ بنا رہا تھا، فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا، یعنی وہ شخص
جو کہ یہ تمام کام کرتا ہے، لیکن بار بار اللہ کی قسمیں کھا کر اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، میں غلط نہیں ہوں، میں بالکل سیدھے راستے پر ہوں، میں کچھ غلط نہیں کر رہا ہوں، اور اس پر وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے، اللہ کی قسمیں کھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ جسے گواہ بنا کر وہ قسمیں کھاتا ہے، اپنے آپ کو درست ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ اللہ تو اسے فساد کو پسند نہیں کرتا۔ ان اللہ یحب المفسدین، اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے، واللہ لا یحب الفساد، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ فساد کو پسند کرتا ہے، فتنے کو پسند کرتا ہے۔ ایسا کوئی بھی عمل، ایسا کوئی بھی کام جس میں فتنہ اور فساد ہو، جس میں فتنہ اور فساد ہونے کا اندیشہ بھی ہو، اس کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اپنی زمین پر جو ہے وہ امن چاہتا ہے، اس لیے تو ہمارے دین کا نام کیا ہے؟ اسلام، سلامتی، امن۔ اس لیے جب ہم آپس میں ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو۔ ہمارا دین جو ہے وہ سلامتی کو پسند کرتا ہے، امن کو پسند کرتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ دین عطا کیا جس کا نام اسلام رکھا ہے، امن اور سلامتی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تو ہرگز فساد کو بھی پسند نہیں کرتا اور فساد کرنے والے کو بھی پسند نہیں کرتا۔ تو وہ شخص جو کہ فساد کرتا ہے، جو کہ اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، اللہ کے بندوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، تو اللہ اسے کیسے پسند کر سکتے ہیں؟ اور وہ قسمیں کھا کھا کر اپنے آپ کو کس طرح سے درست ثابت کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور جب اس سے کہا جاتا ہے، یعنی ایسے کسی شخص سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر، تو اپنے وقار کا خیال اس کو گناہ پر جما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور جب اسے یہ بات سمجھائی جاتی ہے کہ تم جو کر رہے ہو یہ ظلم اور زیادتی اور یہ فساد، تو اللہ سے ڈرو، اللہ سے خوف کھاؤ، کیوں تم یہ ظلم اور زیادتی کر رہے ہو، جبکہ تم کہتے ہو کہ میں بالکل درست ہوں، میں بالکل صحیح ہوں، اللہ کی قسمیں کھاتے ہو۔ تو اس سے کہا جاتا ہے کہ تم اللہ سے ڈرو جس کی تم قسمیں کھا کھا کر اپنے آپ کو درست ثابت کر رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، لیکن اس کو اپنے وقار کا خیال اس کو گناہ پر جما دیتا ہے، یعنی اب اس کو یہ بہت مشکل کام لگتا ہے کہ کس طرح سے میں یہ بات مان لوں کہ میں غلط ہوں، کیونکہ میں نے تو اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے اللہ کی قسمیں کھائی ہیں، اللہ کو گواہ بنا کر کہا ہے میں تو بالکل درست ہوں، میں تو بالکل بھی غلط نہیں ہوں۔ تو اب جو ہے میں اپنے آپ کو صحیح کروں، اپنی یہ تمام جو حرکتیں ہیں ان کو چھوڑ دوں، تو پھر لوگ سمجھیں گے کہ ہاں واقعی میں تو غلط تھا، میں تو غلط ثابت ہو جاؤں گا۔ تو اپنی عزت کا خیال، وہ عزت جو کہ ایک نام نہاد عزت تھی، اس کا خیال اس کو جو ہے گناہ پہ جما دیتا ہے۔ وہ اپنے گناہ کو نہیں چھوڑنا چاہتا، پھر وہ اپنی غلط حرکتوں کو نہیں چھوڑنا چاہتا، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اب لوگ مجھے سمجھیں کہ میں تو غلط تھا، اب جہاں بھی میں جاؤں گا، جس سے ملاقات کروں گا، جس سے ملوں گا، وہ کہیں گے تم تو کہتے تھے اللہ کی قسم میں بالکل درست ہوں، پھر تم نے اپنے آپ کو کیسے بدل لیا، پھر تم نے وہ کام کرنا کیوں چھوڑ دیے، جبکہ تمہارے خیال میں وہ سب کچھ درست تھا۔ اگر وہ درست تھا تو پھر تم نے کیوں چھوڑے، اور اگر وہ غلط تھے سارے اعمال جو تم کر رہے تھے، پھر تم اس پر اللہ کی قسمیں کھا کر اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کی کیوں کوشش کر رہے تھے؟ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اپنے وقار، اپنی عزت کا خیال جو ہے اس کو اسی گناہ پر جمائے رکھتا ہے، وہ اپنے گناہ کو نہیں چھوڑتا ہے، کیونکہ اگر چھوڑے گا تو جھوٹا ثابت ہوگا، اسی لیے وہ اسی پر قائم رہتا ہے، اور وہ تمام حرکتیں جو کہ اللہ کو ناپسند ہے، جو کہ فتنہ و فساد ہے، اسے چھوڑنے پر تیار نہیں ہوتا ہے۔ ایسے شخص کے تو بس جہنم ہی کافی ہے، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسا شخص جو صرف اس دنیا میں اپنی نام نہاد عزت کے لیے اپنے گناہوں کو نہیں چھوڑتا، برائیوں کو نہیں چھوڑتا، اللہ کی بات کو نہیں مانتا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے لیے تو ایسے شخص کے لیے تو جہنم کافی ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنا، اپنے گناہوں کو تسلیم کرنا، انہیں چھوڑ دینا، اللہ کی طرف پلٹ آنا، اللہ کی طرف ہجرت کرنا، اللہ کو بہت پسند ہے کہ جب میرے بندے کو یہ علم ہو جائے کہ میں غلط کر رہا تھا یا میں غلط کر رہا ہوں، اس میں اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے، یہ گناہ ہے، یہ غلط ہے، اور وہ چھوڑ دیتا ہے اس کو صرف اس لیے کہ اس کا رب اس سے ناراض ہوگا، صرف اس لیے کہ اس کو دنیا اور آخرت میں سزا مل سکتی ہے، اور وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتے ہیں، اللہ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ نہیں میں کیسے چھوڑ دوں، ابھی ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ ہم دیکھتے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں اللہ کے حکم کی نافرمانیاں کی ہوتی ہیں، ہم سے بھی ہوتا ہے، سب سے ہوتا ہے، ہم انسان ہیں، ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، فتنوں کے دور میں رہتے ہیں، اپنے آپ کو بچاتے بچاتے بھی کہیں نہ کہیں ہم کسی نہ کسی
چیز میں ملوث ہو جاتے ہیں جو کہ اللہ کی نافرمانی والی ہوتی ہے۔ لیکن جو شخص اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے، اب وہ لوگ جو کہ اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے کسی بھی وجہ سے، شاید ان کو علم نہ ہو یا ان کے پاس علم ہو لیکن وہ اس کو اس وقت نہ کر سکے ہوں، دنیا داری میں پڑ گئے ہوں، اپنی خواہشات نفسانی کو پورا کرنے کی وجہ سے وہ جو ہے وہ اعمال کر رہے ہو جو کہ دنیا داری والے اعمال تھے جو اللہ کو پسند نہیں تھے۔ لیکن جب ان کے پاس علم آیا یا جب ان کو عقل اور شعور آیا، انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے آپ کو درست کر لیا، اپنے آپ کو صحیح کر لیا، تو پھر لوگوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس کو اس کے وہ گناہ یا اس کی وہ غلطیاں یاد دلائے، تم تو پہلے ایسے تھے، اچھا اب تو بڑے نیک بن گئے ہو، تم نے تو پہلے یہ گناہ سارے کیے، اب تم وہ کام تم نے چھوڑ دیا اور اب تم ہمیں نصیحت کرتے ہو کہ چھوڑ دو وہ کام جو اللہ کی نافرمانی کے ہیں۔ تو لوگ اسے جینے نہیں دیتے، اس پر باتیں بناتے، اس کو طنز یا جو ہے اس پر جملے کستے ہیں۔ تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ فرض کرے کہ اگر ہم میں سے کوئی ایسا تھا یا کوئی ایسا ہے جو اللہ کی نافرمانی والے کام کر رہا تھا یا کر رہا ہے، اور جب اس کے پاس علم آ جاتا ہے کہ وہ کام سارے غلط تھے جو وہ کر رہا تھا، یا وہ سارے کام غلط ہیں جو کہ وہ کر رہا ہے، اور اس نے اپنی رب کی خاطر، اپنے رب کو راضی کرنے کی خاطر وہ تمام کام چھوڑ دیے، یا اپنی آخرت اور دنیا کی بھلائی کے لیے وہ سارے اللہ کی نافرمانی والے کام چھوڑ دیے، اب اسے اس بات کا خوف نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لوگوں کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں کس سے ڈرنا چاہیے؟ ابھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا تھا نا کہ اللہ کی نافرمانی سے بچو، تمہاری پیشی ہونے والی ہے ایک دن اللہ کے حضور، تو ایک دن ہمیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اس بات سے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے رب کے سامنے ایک دن پیش ہونا ہے، اپنے تمام انہی اعمال کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو اس دن ہم کہاں جائیں گے؟ اس دن ہمیں چھپنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی، اور اس دن یہ سارے لوگ جن کے ڈر کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو نہیں بدلتے، ہم وہ اپنے جاہلانہ رسم و رواج کو نہیں چھوڑتے جو کہ ہمارے دین سے ٹکراتے ہیں، جن کا ہمارے دین کا ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، جو نہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے اور جو نہ ہی اس قرآن میں حکم دیا گیا ہے، بلکہ بہت سارے ایسے فضول کام ہیں جن سے بچنے کی اللہ نے ہمیں ہدایت کی ہے، پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی ہے۔ تو اطیع اللہ اور اطیع الرسول میں دنیا اور آخرت کی بھلائی پوشیدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں دنیا والوں سے نہیں ڈرنا چاہیے، بلکہ دنیا میں جب تمہارے پاس علم آ جائے کہ تم غلط کر رہے تھے یا غلط کر رہے ہو، تو اپنے آپ کو بدل لو، ان غلط کاموں کو چھوڑ دو جو کہ گناہ میں آتے ہیں یا اللہ کی نافرمانی میں آتے ہیں، ان تمام غلط کاموں کو چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر دوسری طرف انسانوں میں ہی کوئی ایسا ہے جو رضائے الہی کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے۔ اللہ ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تو تھا ایک شخص جو کہ اپنے آپ کو بالکل درست کہتا تھا، یعنی یہ منافقت ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو بالکل درست لوگوں کے سامنے پیش کرنا، لیکن پس پشت کیا ہوتا ہے کہ وہ غلط کام کر رہا ہوتا ہے، اللہ کی نافرمانی کے کام کر رہا ہوتا ہے، فساد پھیلا رہا ہوتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے لیے آخرت میں سزا ہے، اور وہ اپنے گناہ کو چھوڑنا نہیں چاہتا صرف اپنی نام نہاد عزت کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب وہ دوسری طرف ایک ایسا شخص ہے جو کہ صرف اپنے رب کی خوشی کے لیے اپنی جان کھپا دیتا ہے، صرف اپنے رب کی خوشی کے لیے، اپنے رب کی رضا کے لیے اسے خوف ہوتا ہے کہ میری کسی بھی بات سے، میری کسی بھی حرکت سے، میرے کسی بھی عمل سے میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اپنے رب کی ناراضگی سے بچنے کے لیے وہ اپنی جان کھپاتا ہے، یعنی اپنے خواہشات نفسانی کو چھوڑ دیتا ہے۔ ہم اس دنیا میں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جہاں ہمیں علم عطا کیا، پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ قرآن عطا کیا، اس سے پہلے پیغمبروں کے ذریعے دنیا پر اپنی آیتیں نازل کی، اپنی کتابیں نازل کی، لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے، لوگوں کو گناہوں سے بچنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی نفسانی خواہشات بھی دی ہیں، کیونکہ اگر ہمارے پاس نفسانی خواہشات نہ ہوتی تو پھر ہمارا امتحان ہی نہ ہوتا۔ امتحان تو یہی ہے نا کہ ہم وہ نفسانی خواہشات جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں، جو ہمیں غلط راستے کی طرف لے جا سکتی ہیں، تو ہم ان کے اوپر قابو پاتے ہوئے اپنے رب کی رضا کے لیے کام کریں، اپنے رب کی خوشی کے لیے کام کریں، اور اپنے رب کی بات مانیں، اپنے رب کے فرما بردار بنیں، یکسو مسلم ہوں، اپنی تمام خواہشات کو ایک طرف رکھتے ہوئے یکسو مسلم ہو، اللہ کی فرما برداری کرے۔ اللہ نے دنیا میں اتنی نعمتیں جو عطا کی ہیں نا ہمیں، وہ سب ہمارے لیے ہیں، اللہ نے کسی اور کے لیے نہیں بنائی یہ نعمتیں، اللہ نے ہمیں ہمارے لیے بنائی ہیں۔ اللہ نے ہر چیز کو ہمارے لیے مسخر کیا ہے، چاہے آپ دیکھ لیں سورج، چاند، ستارے، دن رات، ہوائیں، بارش، جانور، پرندے، خوبصورت موسم،
یہ سب کچھ کس کے لیے اللہ نے مسخر کیا ہے؟ اور یہ ہمارے پاس جو اتنے کھانے پینے کی نعمتیں ہیں، دکانیں سجی ہوئی ہیں، ہمارے گھروں میں فریج بھرے ہوئے ہیں، اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا کی، کسی کو کم کسی کو زیادہ، مگر سب کو دیے، سب کے لیے پیدا کیے. لیکن ان تمام نعمتوں کو اس طرح سے استعمال کرنا ہے جس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، اور پھر ہمیں ان تمام نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کی شکر گزاری والی زندگی گزارنی ہے. اور شکر گزاری کیا ہے؟ اللہ کی فرما برداری ہے. اللہ کی فرما برداری میں ہی ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. جب ہم اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں نا، اللہ کی بات مانتے ہیں، اس کا مطلب ہے ہم اللہ کے شکر گزار ہیں. اور جب ہم اپنے نفس کی بات مانتے ہیں، اللہ کی بات کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں، تو پھر وہ شکر گزاری نہیں ہوتی ہے، وہ فرما برداری نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ تو اللہ کی نافرمانی ہو جاتی ہے. اور جب اپنے نفس کی بات مانتے ہوئے اللہ کے حکم کو رد کرتے ہیں تو شرک بالنفس کر رہے ہوتے ہیں، اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں کہ ہم اپنے نفس کی بات مان رہے ہوتے ہیں. معبود تو وہی ہے، اس کی بات ہمیں ماننی. معبود کا مطلب صرف یہ نہیں کہ جس کی ہم عبادت کر رہے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کر رہے اور پھر باقی نافرمانیاں کر رہے. ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں. اگر ہم نے اپنے دل کی بات مان لی کسی اور معاملے میں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے، کیونکہ اس دنیا میں ہم اللہ کی تمام نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کی فرما برداری اختیار کرنے پر ہمیں کہا گیا ہے، اسی کا ہی ہمیں حکم دیا گیا ہے. اور یہی تو امتحان ہے، ورنہ کیوں جنت ہوتی اور کیوں جہنم ہوتی، کیوں جزا ہوتی اور کیوں سزا ہوتی؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ دنیا میں ہمیں بیچتے جاؤ، کھاؤ پیو عیش کرو مزے کرو، پھر مر کر جب میرے پاس بھی ہوگی تب بھی میں تمہیں جنت ہی عطا کروں گا. جہنم کا تو کوئی تصور ہی نہ ہوتا، سزا کا تو کوئی تصور ہی نہ ہوتا. تو پھر اللہ تعالیٰ کو دنیا بنانے پھر یا انسانوں کو بسانے کی کیا ضرورت تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام کو، حوا علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں ہی رکھا تھا، تو پھر ان کی اولاد کو بھی جنت میں ہی رکھتے. مقصد ہی یہ تھا. انسان کی کیا تھی؟ آزمائش. انسان کی آزمائش. جس انسان کو اللہ نے تخلیق کیا، جس کو علم، عقل، شعور، فہم عطا کیا، تو پھر اس کی آزمائش بھی تو ہونی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے اے ایمان والو، کیا تم سمجھتے ہو کہ تم آزمائے نہیں جاؤ گے؟ تم یقیناً آزمائے جاؤ گے. آزمائش کے بغیر تو تم جنت کے حقدار ہو ہی نہیں سکتے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے کہ ایسا بندہ جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے اپنی جان کھپاتا ہے تو اللہ ایسے پر بہت مہربان ہو جاتا ہے ایسے بندے پر. اے ایمان لانے والو، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ایسا نہیں کہ تم 2 باتوں پر عمل کر رہے ہو اور 2 پر نہیں کر رہے ہو، 4 باتوں پر عمل کر رہے ہو اور 2 باتوں میں نافرمانی کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ کہتے نہیں، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. شیطان کی پیروی مت کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہیں غلط راستے کی طرف لے جاتا ہے. شیطان کی بات مت مانو. شیطان کی بات ہم کب مانتے ہیں؟ جب اللہ کے حکم کو ایک طرف رکھ کر ہم اپنے نفس کی بات مانتے ہیں تو ہم شیطان کی بات مان رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. جب بھی آپ کو اس بات پر جو ہے نا وہ ہو کہ میں کیا کر رہی ہوں، صحیح کر رہی ہوں کہ غلط کر رہی ہوں، میں اللہ کی بات مان رہی ہوں یا شیطان کی بات مان رہی ہوں، تو یہیں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اگر آپ اللہ کی بات کے مقابلے میں اگر اپنے نفس کی بات مان رہے ہیں تو پھر سمجھ لیجئے کہ شیطان کی پیروی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو صاف صاف ہدایت تمہارے پاس آ چکی، یعنی قرآن صاف صاف ہدایتیں اس میں تمہارے پاس آ چکی ہیں، ان کو پا لینے کے بعد پھر تم نے لرزش کھائی تو خوب جان رکھو اللہ سب پر غالب، حکیم اور دانا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صاف صاف ہدایتیں جو تمہارے پاس آ گئی ہیں اس قرآن کے ذریعے، اس میں تمہیں تمام احکامات ملتے ہیں کہ تمہیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. اگر یہ تمہارے پاس آ گیا علم، اس کے بعد پھر تم نے اگر اپنے پاس جو ہے ایمان میں پختگی اختیار نہیں کی، فرما برداری اختیار نہیں کی اور تم نے لرزش دکھائی، یعنی تم نے جو نافرمانی والے کام کیے، تو پھر خوب جان رکھو کہ اللہ سب پر غالب اور حکیم اور دانا ہے. اللہ کا غلبہ سب پر ہے، اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں اور اللہ حکمت والے بھی ہیں اور دانائی والے بھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب چیزوں پر جو ہے وہ قدرت رکھتے ہیں. ان ساری نصیحتوں اور ہدایتوں کے بعد بھی لوگ سیدھے نہ ہوں تو کیا اب وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ بادلوں کا چتر لگائے، فرشتوں کو پہلے ساتھ لیے خود سامنے موجود ہو اور فیصلہ ہی کر ڈالا جائے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تمام نصیحتیں اور ہدایتیں جو میں اپنی کتابوں کے ذریعے، اپنے پیغمبروں کے ذریعے لوگوں کو پہنچا رہا ہوں. لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا تھا. اللہ نے ان کے پاس ہدایت بھیجی تھی.
اپنا علم دیا، صحیح اور غلط کے بارے میں بتا دیا، شیطان کے بارے میں بھی بتا دیا تھا، وہ تو جنت میں ہی بتا دیا تھا نا اللہ تعالیٰ نے، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کی بات مت ماننا. لیکن لرزش ہو گئی، غلطی ہو گئی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا تو سزا نہیں تھی، وہ اللہ تعالیٰ کا پلان تھا، اللہ تعالیٰ کی منصوبہ بندی تھی کہ اب حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے یہی کہا نا کہ اب جاؤ، اترو یہاں سے، زمین پر رہو، اور تمہارے پاس میری طرف سے جو ہدایت آئے، جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا اسے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہوگا، اور جو میری ہدایت سے منہ موڑے گا اس کو میں سزا دوں گا، اس کے لیے جہنم ہے. ابھی ہم پہلے ہی سورہ بقرہ میں شروع میں پڑھ چکے ہیں اس کو، جب آدم علیہ السلام کے بارے میں پڑھا تھا ہم نے، ان کی پیدائش کے بارے میں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب کیا تم اس بات کے منتظر ہو کہ یہ ساری نصیحتیں اور ہدایتیں جب تمہارے پاس آ گئیں اور پھر بھی تم نہ مانو، اور تم اس بات کے منتظر ہو کہ اللہ ہی تمہارے سامنے آ جائے، بادلوں کا چتر لگائے، یعنی اپنے عرش پہ جو ہے جلوہ فرما ہوتا ہوا تمہارے سامنے آ جائے، اور فرشتوں کو فوج بھی اپنے ساتھ لے آئے، اور پھر فیصلہ ہی کر ڈالا جائے. اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو غیب میں رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے مومنین کی کیا خوبی بتائی تھی، الذین یؤمنون بالغیب، جو کہ غیب کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں. اور غیب کی باتیں کون کون سی، یعنی چھپی ہوئی باتیں، اللہ رب العالمین کی ذات، فرشتے، جنت اور جہنم، آخرت، موت، یہ سب چیزیں ہماری تقدیریں، یہ سب غیب کی باتیں ہیں. لیکن ہم اللہ کو اللہ کے کلام سے پہچانتے ہیں. اللہ کی اس دنیا میں جو نشانیاں ہیں، دو قسم کی آیات ہیں نا، ایک آیت ہے کون سی ہے، یہ قرآن کی آیت ہے جو اللہ نے ہمیں علم عطا کیا. دوسری نشانیاں ہیں آیات، اسے بھی آیت کہتے ہیں، اور وہ ہیں اللہ کی نشانیاں جو سورج، چاند، ستارے، تمام کائنات میں پھیلی ہوئی تمام چیزیں جو بار بار میں ذکر کرتی ہوں، ہم پڑھتے ہیں ان کے بارے میں، قرآن میں بھی اللہ نے ہمیں بتایا ہے یہ سب چیزیں میری نشانیوں میں سے ہیں. انہی کو دیکھ کر اپنے رب کا یقین کرو کہ کوئی تو ایسی ہستی ہے جس نے یہ تمام چیزیں پیدا کی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کو بے دیکھے ایمان رکھتے ہیں، جنہوں نے اللہ کو نہیں دیکھا لیکن ان نشانیوں سے اللہ کو پہچان کر اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے پاس جو اللہ کا پیغام آ گیا اس پر عمل کرتے ہوئے اپنے رب پر ایمان رکھتے ہیں، اس پر یقین رکھتے ہیں، یعنی اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں. اور اس میں یہی بتایا گیا کہ تمہارا خدا ایک ہے، اور وہ ہے اللہ رب العالمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ اور کوئی ایسی ہستی نہیں ہے کہ جس نے اس کائنات کا نظام بنایا ہو اور اسی کو وہ سنبھالے ہوئے بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا اب کیا، جب بھی مان لائیں گے، جب میں ان کے سامنے موجود ہوں، جب یہ اپنی کھلی آنکھوں سے مجھے دیکھ لے، میرا دیدار کر لے، اور میں اپنی فرشتوں کی فوج کے ساتھ موجود ہوں. لیکن یہ تو جب ہوگا جب کہ فیصلہ ہوگا قیامت کے دن. ہم سب کو پتہ ہے ہمیں قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اس سے پہلے ہم اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتے. اور قیامت کے دن بھی اللہ رب العالمین کو صرف وہی دیکھ سکے گا جس سے اللہ اپنا دیدار کروانا پسند کریں گے. اور وہ کون لوگ ہوں گے؟ کہ جنت الفردوس میں جانے والے لوگ، اللہ کی فرما بردار لوگ، جنہوں نے اس دنیا میں اپنے نفس پر کنٹرول کرتے ہوئے، اپنی نفسانی خواہشات کو ایک طرف رکھتے ہوئے اپنے رب کی فرما برداری کی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بس پھر تو فیصلہ ہی ہو جائے گا، یعنی وہ تو فیصلے کا دن ہوگا جب کہ اللہ سامنے موجود ہوں گے اور تم سب اللہ کے سامنے پیش ہوگے. آخر کار سارے معاملات اللہ ہی کے حضور تو پیش ہونے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو سارے معاملات جو ہیں وہ اللہ کے حضور پیش ہونے والے ہیں، تمہیں بھی اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے. ایک دن ایسا آئے گا، آج اللہ تم سے چھپا ہوا ہے، غیب میں ہے، اور اسی بات پر تمہارا ایمان ہونا چاہیے کہ ایک واحد ہستی ہے، جبکہ تم نے اللہ کو نہیں دیکھا. جب تم اللہ کو دیکھ لو گے پھر تو تم سبھی ایمان لاؤ گے، پھر تو تم سب اس کے آگے جھک جاؤ گے. دیکھی ہوئی چیز پر تو ہم ایمان لے آتے نا. اگر کوئی مجھے کہے کہ آپ کے سامنے کرسی پڑی ہوئی ہے، اگر وہ سامنے مجھے نظر آ رہی تو میں کہوں گی ہاں کرسی پڑی ہوئی ہے، مجھے نظر آ رہی ہے، مجھے یقین ہے یہ کرسی ہی ہے. لیکن اگر میرے سامنے کرسی مجھے نظر نہ آئے، جبکہ وہ پڑی ہوئی بھی ہو اور مجھے نظر نہ آئے، تو میں کہوں گی کہ دماغ خراب ہو گیا آپ کا، مجھے سے بتا رہا ہے کہ کرسی پڑی، کہاں ہے کرسی؟ مجھے تو نہیں نظر آ رہی، مجھے تو نہیں نظر آ رہی. تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نظر نہیں آ رہے، لیکن اللہ رب العالمین اپنی نشانیوں سے اپنی وحدت پر، اپنے ہونے پر دلالت کرتے ہیں. یہ دلیل ہے، یہ تمام روشن نشانیاں جو ہیں وہ سب. کبھی ایسا ہوا ہے کہ سورج جو ہے مشرق کی بجائے مغرب سے نکلے؟ ایسا نہیں ہوا ہے نا. اور یہی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے اس سے کہی تھی، نمرود سے. جب نمرود نے کہا تھا نا کہ کس پر ایمان رکھتے ہو، تو انہوں نے کہا میں تو ایک اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان رکھتا ہوں. تو اس نے کہا تھا کہ تمہارا رب کیا کر سکتا ہے؟
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے. تو اس نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، یعنی ابھی تمہیں موت دے دوں، تمہیں موت کے گھاٹ اتار دوں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو روزانہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تم بھی رب ہو تو ایک دن سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا دو. تو قرآن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَبُہِتَ الَّذِي کفر، کہ وہ کافر تو ششدر رہ گیا کہ اب کیا جواب دے، اس کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا. تو ہم سب کو ایک دن اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، اس بات کا ہمیں یقین رکھنا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے اور وہ بے شک ہم سے حساب کتاب کرنے والا ہے، اور وہ غفور الرحیم بھی ہے. وہ صرف پکڑ کرنے والا نہیں ہے، وہ غفور الرحیم بھی ہے، وہ مالک الملک بہت رحم کرنے والا ہے. لیکن ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا ہے. ہم یہ تو کہتے ہیں اللہ بہت غفور الرحیم ہے، ہمیں معاف کر دے گا، یقیناً معاف کر دے گا، لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ ہم بھی تو اس کو ماننے والے بنے، اس کی بات ماننے والے بنے، اس کی فرما برداری کرنے والے بنے. انشاءاللہ تعالی ہم سب کریں گے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ مداد کلماتہ. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ وصلی اللہ علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم تسلیما کثیرا. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہم اغفر لی ولوالدی وذریتی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.